مجھے یقین تھا کہ وہ آدمی میری بیوی کا یار ہے، اور وہ ہو بھی سکتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت اور ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ میں اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، لیکن اندر جانے سے پہلے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں میری ہی بیوی کی ایک چیز تھی، ایسی چیز جس کے بارے میں مجھے پتہ ہونا ضروری تھا، لیکن اس کو پتہ تھا۔ اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا کہ اچھا ہوا آپ آ گئے، کیونکہ جس طرح کی بیوی آپ کی، آپ کو تو فوراً آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب تھا؟ اس نے مجھے ایسی حقیقت بتائی کہ جان نکل گئی۔ میرا نام سلیم ہے، اور میری زندگی میں ایک اکثر نامی عورت آئی جس سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی، جو میری کزن تھی، یتیم تھی، عالمہ تھی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنی سمجھ کی شادی کر لی کہ چلو خاندان کی لڑکی ہمیں اس کو پناہ دے دیتا ہوں، اور مجھے پسند بھی تھی کیونکہ خوبصورت تھی، لمبی قد کی تھی۔ میں نے اسے شادی کر لی۔ میں اس کے لیے بہت مخلص تھا، ہر طرح سے یہ بیوی ہے میری، اس کا کوئی ہے نہیں اس دنیا میں میرے علاوہ، تو میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جس میں میں اس کا لحاظ نہیں کرتا تھا، ہر معاملے میں اس کا لحاظ کیا کرتا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ انسان کو اگر سچی نیت سے کوئی رشتہ مل جائے تو اسے سنبھالنا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور میں نے یہی ذمہ داری اپنے دل پر لے لی تھی۔ اکثر کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی، اس کی آنکھوں میں خاموشی تھی، جیسے اس نے زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس کے قریب ہوتا گیا۔ میں اس کے ہر درد کو اپنا درد سمجھتا تھا۔ میں اس کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں جمع کرتا تھا تاکہ وہ کبھی خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ گھر کے ہر کام میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ اگر وہ تھک جاتی تو میں خود کھانا بنا لیتا، اگر وہ خاموش ہوتی تو میں اس سے باتوں میں لگا لیتا۔ میں نے کبھی اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، میں نے ہمیشہ اسے عزت دی، اسے وہ مقام دیا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ خیال کرتا تھا یعنی کہ ایک مخلص مرد تھا۔ آج کل کے زمانے میں مخلص مرد بہت کم ہے، اور اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہے تو یہ عام بات نہیں ہے، لیکن اس نے اس بات کی کبھی قدر نہیں کی۔ وہ میرے سر نارمل رویہ رکھتی تھی، جیسے ناف تول کے محبت کرتے ہیں۔ وہ والا سین تھا، پھر بھی مجھے اچھی لگتی تھی کیونکہ میرا بچپن بھی اس کے ساتھ گزرا تھا۔ وہ میری دوست بھی تھی، میری کزن بھی تھی، میری بیوی بھی تھی، اس لیے محبت زیادہ تھی، اور سارا کچھ ہماری زندگی میں ٹھیک جا رہا تھا۔ پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے میری زندگی کی سب سے بری یاد دی جائے گی۔ میں اس کے رویے کو اکثر نظر انداز کر دیتا تھا۔ میں خود کو سمجھاتا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، شاید اسے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا، شاید اس کے اندر کے زخم اسے روک لیتے ہیں، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی خلش ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ ایک سوال جو بار بار اٹھتا تھا کہ کیا وہ بھی مجھ سے اسی طرح محبت کرتی ہے جیسے میں اس سے کرتا ہوں، یا یہ صرف میری طرف سے ایک یک طرفہ کوشش ہے۔ پھر بھی میں نے کبھی ہار نہیں مانی، میں نے اس رشتے کو تھامے رکھا، میں نے اس کے لیے دعا کی، میں نے اس کے لیے خود کو بدلا، میں نے اپنی ہر خوشی اس کے نام کر دی، کیونکہ میرے لیے وہ صرف ایک بیوی نہیں تھی، وہ میری پوری دنیا تھی، اور میں اپنی دنیا کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن قسمت کے اندر کیا لکھا تھا یہ مجھے اس وقت تک معلوم نہیں تھا، اور یہی انجانا پن ایک دن میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ بننے والا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں 2 دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں، آفس کا کام ہے، ڈیلیگیشن کے ساتھ جانا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں جائیں، میں پیچھے 2 دن کیا کروں گی؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ اکیلے رہنے سے ڈر رہی ہو، یا شاید کچھ اور تھا جو میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ گھر ہے، ہر سہولت موجود ہے، تم اکیلی نہیں ہو، بس 2 دن کی بات ہے، گزر جائیں گے۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہاں کر دی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی وہ میرے دل میں بھی اتر گئی تھی۔ جب میں آفس پہنچا تو اچانک خبر ملی کہ ڈیلیگیشن کا پروگرام منسوخ ہو گیا ہے۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اسے خوشی دی جائے، کیوں نہ اسے ایسا لمحہ دیا جائے جو وہ کبھی نہ بھولے۔ میں نے سوچا کہ وہ گھر میں اکیلی ہوگی، اور اگر میں اچانک واپس جا کر اسے سرپرائز دوں تو وہ خوش ہو جائے گی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھر گئی۔ میں نے فوراً چھٹی لی اور راستے میں ایک دکان سے تازہ پھول خریدے۔
ان پھولوں کی خوشبو میں مجھے اپنا پیار محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ دروازہ کھولے گی میں اسے یہ پھول دے دوں گا اور کہوں گا کہ یہ سب تمہارے لیے ہے۔ پھر ہم شام کو کہیں باہر جائیں گے، کھانا کھائیں گے، ہنسیں گے، باتیں کریں گے، اور یہ 2 دن ہماری زندگی کے خوبصورت دن بن جائیں گے۔ میں انہیں خیالوں میں کھویا ہوا گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ دستک دی، پھر بھی خاموشی رہی۔ میرے دل میں ہلکی سی تشویش پیدا ہوئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میرے پاس چابی تھی، میں نے چابی نکالی اور دروازہ کھول لیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو گھر کی فضا بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک عجیب سا سکوت تھا جو عام دنوں میں نہیں ہوتا تھا۔ پھر اچانک میرے کانوں میں کچھ ایسی آوازیں پڑیں جنہیں سن کر میرا جسم ساکت ہو گیا۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جو کسی بھی مرد کے لیے پہچاننا مشکل نہیں ہوتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ میں دھیرے دھیرے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا، ہر قدم میرے لیے بھاری ہو چکا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، جیسے میں حقیقت سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ لیکن پھر میں نے دروازہ کھولا اور جو منظر میرے سامنے تھا اس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ میرے اپنے ہی بستر پر وہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ایک غیر مرد موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ایسے بیٹھے تھے جیسے میں اس گھر میں کبھی تھا ہی نہیں، جیسے میرے وجود کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں، میری روح جسم سے نکل گئی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نہ کچھ کہہ سکا نہ کچھ سن سکا، بس وہ منظر میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ میں وہاں ایک لمحہ بھی نہ ٹھہر سکا۔ میں پلٹا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میرے ہاتھوں میں جو پھول تھے وہ کب زمین پر گرے مجھے خود نہیں پتا چلا۔ میں سڑک پر چل رہا تھا لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے کانوں میں وہی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میرے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ کیوں میں سوچتا رہا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اگر میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہوتا، اگر میں نے اسے نظر انداز کیا ہوتا، اگر ہماری شادی کو سالوں گزر چکے ہوتے اور اس کے دل میں میرے لیے نفرت بھر چکی ہوتی، تو شاید میں اس درد کو کسی حد تک سمجھ لیتا۔ لیکن یہاں تو سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ میں نے اسے عزت دی، محبت دی، سہارا دیا، اور بدلے میں اس نے مجھے یہ دیا۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا، میرے ہاتھ خالی تھے اور میرا دل بھی خالی ہو چکا تھا۔ وہ پھول جو میں اس کے لیے لایا تھا اب کہیں پیچھے رہ گئے تھے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری زندگی کے سارے رنگ انہیں پھولوں کے ساتھ ختم ہو گئے ہوں۔ اب میرے اندر کچھ نہیں بچا تھا، نہ امید، نہ خوشی، نہ سکون۔ بس ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جو اپنی ہی زندگی کے ملبے پر بیٹھا تھا، اور اس لمحے مجھے یوں لگا کہ میری زندگی سے پھول نکل گئے تھے، اب میری زندگی میں صرف کانٹے ہی رہ گئے تھے۔ میں گھر آیا تو وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ مسلسل رو رہی ہو۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا وہ فوراً میرے قریب آ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے میں نے اپنی پوری دنیا بدل دی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس سے کہا، تم یتیم تھی، تمہارا کوئی خیال نہیں کرتا تھا، تم نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اپنی کزنوں کی تمہاری زندگی میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، تمہیں عزت دی، تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا، تمہیں اپنے دل کی رانی بنایا، اور تم نے مجھے یہ صلہ دیا۔ میری آواز میں درد بھی تھا اور غصہ بھی تھا، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہا کہ میں برا انسان نہیں ہوں، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، لیکن میں اب تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ رشتہ اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی نہیں ہے، میری پہلی غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل کے اندر ایک لمحے کے لیے نرمی بھی آئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور میرا دل پھر سخت ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، تم نے پہلی غلطی کے نام پر جو کیا ہے وہ ایسی غلطی ہے جسے کوئی غیرت مند مرد برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی معاف کر سکتا۔ میرے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس سب کی بات تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں۔
میں نے اس کے آنسو دیکھے، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس وقت کمزوری دکھائی تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اسے گھر سے جانے کو کہا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں شاید اسے روک لوں گا، لیکن میں خاموش کھڑا رہا، اور پھر وہ دروازے سے باہر چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ وہی گھر جو کبھی مجھے جنت لگتا تھا، اب ایک خالی مکان محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسی دن اسے لکھ کر طلاق بھیج دی۔ میں نے اس کے تمام حقوق ادا کیے، اس کا حق مہر پورا دیا، اس کا سامان واپس بھیجا، یہاں تک کہ جو تحفے میں نے اسے دیے تھے وہ بھی اس کے پاس بھجوا دیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ قیامت کے دن میرے اوپر کسی کا حق باقی ہو۔ میں نے انصاف کیا، چاہے میرے دل کے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد میری زندگی ایک ویران راستے کی طرح ہو گئی۔ 3 سال تک میں نے دوبارہ شادی کا سوچا بھی نہیں۔ مجھے عورت کے نام سے نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہر عورت ایک جیسی ہوتی ہے، ہر عورت دھوکہ دیتی ہے، ہر عورت انسان کے خلوص کی قدر نہیں کرتی۔ لیکن وقت کے ساتھ انسان کو جینا پڑتا ہے، اکیلا رہنا بھی ایک سزا بن جاتا ہے۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوبارہ شادی کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن دل کے اندر جو زخم تھا وہ ابھی تک تازہ تھا۔ میری دوسری شادی سائمہ سے ہوئی، وہ بھی ہمارے خاندان سے تھی۔ وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی، اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ وہ اکثر جیسی خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے اندر ایک سکون تھا جو دل کو تھام لیتا تھا۔ شادی کے بعد میں نے شروع سے ہی اپنے رویے کو بدل لیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اس بار کسی کو اپنے سر پر نہیں چڑھاؤں گا۔ میں نے سائمہ کے ساتھ ایک حد قائم رکھی۔ میں اسے نرمی سے بات تو کرتا تھا، لیکن دل سے دور رہتا تھا۔ میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ میرے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا کہ اگر میں نے اسے بھی ویسے ہی چاہا جیسے پہلے چاہا تھا تو شاید انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ میں نے ایسا کام چنا جس میں مجھے زیادہ تر گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ میں نے خود یہ ذمہ داری لی تاکہ میں گھر کی فضا سے دور رہ سکوں، تاکہ میرا دل مصروف رہے اور ماضی کے خیال مجھے کم ستائیں۔ باقی لوگ شادی شدہ تھے، وہ گھر پر وقت گزارنا چاہتے تھے اور میں گھر سے بھاگنا چاہتا تھا۔ سائمہ میرے رویے کو محسوس کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ وہ میرے لیے کھانا بناتی، میرا انتظار کرتی، اور جب میں دیر سے گھر آتا تو وہ دروازہ کھول کر مسکرا دیتی۔ اس کی اس خاموش محبت کو میں دیکھتا تھا، لیکن اپنے دل کو سخت رکھتا تھا، کیونکہ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں کسی پر اندھا اعتبار نہیں کروں گا، اور یہی سوچ میرے رویے کو ہر دن مزید سخت بناتی جا رہی تھی۔ میں جتنا خرچہ اکثر کو مہینے کا دیتا تھا، اس سے آدھا بھی سائمہ کو نہیں دیتا تھا، لیکن وہ چپ کر کے گزارا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر کبھی شکایت نہیں آتی تھی، وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی، جیسے اس نے اپنی خواہشوں کو خود ہی کہیں دبا دیا ہو۔ میں کبھی اس کی ضرورتوں کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ اب کسی کو وہ سب کچھ نہیں دوں گا جو میں پہلے دے چکا ہوں۔ اکثر سے تو مجھے اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، اور بعد میں اکثر میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ شاید اس نے جان بوجھ کر اولاد نہیں ہونے دی، شاید وہ شروع سے ہی میرے ساتھ مخلص نہیں تھی۔ یہ سوچ میرے اندر ایک عجیب سا غصہ پیدا کرتی تھی، اور وہ غصہ میں اپنے ساتھ لے کر گھر آتا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوتا تو سائمہ مجھے خاموشی سے خوش آمدید کہتی، لیکن میں اس کی طرف دیکھے بغیر اندر چلا جاتا۔ کبھی کبھی وہ میرے لیے پانی لاتی تو میں بغیر شکریہ ادا کیے گلاس رکھ دیتا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی مجھے نظر نہیں آتی تھیں، یا شاید میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے غصہ آتا، میں گھر میں سائمہ کو ڈانٹ دیتا۔ وہ چپ کر کے ڈانٹ سن لیتی، اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس کی یہی خاموشی مجھے اور زیادہ سخت بنا دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ کمزور ہے اور میں اس پر اپنی مرضی چلا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کھانا بالکل صحیح بنا ہوتا، خوشبو بھی اچھی ہوتی، ذائقہ بھی ٹھیک ہوتا، لیکن میں صرف اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کہہ دیتا کہ تم نے بالکل اچھا کھانا نہیں بنایا۔ وہ فوراً معذرت کر لیتی اور کہتی کہ اگلی بار بہتر بنا دوں گی۔ میں اسے دیکھتا تھا، لیکن میرے دل میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت مجھے یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ جس طرح سے اکثر نے میرے مخلص ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا، اسی طرح میں سائمہ کے مخلص ہونے کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں ایک ایسی عورت کو سزا دے رہا تھا
جس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میں اپنے زخموں کو اس کے ذریعے بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کے گرد ایک دیوار کھڑی کر لی تھی، اور اس دیوار کے اندر صرف میرا درد تھا، میری ناکامی تھی، میری ٹوٹی ہوئی امیدیں تھیں۔ میں سائمہ کو اس دیوار کے باہر ہی رکھتا تھا۔ وہ جتنا بھی قریب آنے کی کوشش کرتی، میں اتنا ہی پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ بس اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب میں اس پہ غصہ کرتا تھا تو میرا ڈپریشن نکل جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے اندر کے بوجھ کو ہلکا کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اپنے اندر کے اندھیرے کو اور گہرا کر رہا تھا، اور ایک معصوم انسان کو اس اندھیرے میں دھکیل رہا تھا۔ ایک دن رات ہوئی تو سائمہ رو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، اور اس کے سسکنے کی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کے رونے نے میری نیند خراب کر دی۔ میں نے کروٹ بدل کر کہا، کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگی، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس کے الفاظ سیدھے میرے دل پر لگے، لیکن میں نے خود کو سخت رکھا۔ میں نے کہا، میاں بیوی کے رشتے میں محبت کا کیا کام؟ میری آواز میں سرد مہری تھی، جیسے میں کسی اجنبی سے بات کر رہا ہوں۔ وہ تھوڑی سی سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتی محبت؟ محبت تو ہو سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں امید بھی تھی اور سوال بھی، جیسے وہ مجھ سے اپنے حق کی بات کر رہی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں نے ایک دفعہ محبت کی تھی اور مجھے منہ کے بل گرایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اب مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے۔ میں نے اپنی نظریں اس سے ہٹا لیں، جیسے میں ماضی کے کسی اندھیرے میں کھو گیا ہوں۔ میں نے پھر اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اگر تم میرے لیے کچھ کر سکتی ہو تو مجھے اولاد پیدا کر کے دے دو۔ مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے مجھے اولاد پیدا کر کے دے دی تو پھر شاید مجھے تم سے محبت ہو جائے۔ میرے یہ الفاظ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کسی نے اسے اچانک ایک خواب دکھا دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور امید بھی، جیسے اسے ایک راستہ مل گیا ہو جس پر چل کر وہ میرے دل تک پہنچ سکتی ہو۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، سچ؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، ہاں۔ میں نے واقعی سنجیدہ ہو کر بولا تھا، لیکن اس لمحے میرے الفاظ اس کے لیے وعدہ بن گئے۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے اس نے اپنے لیے کوئی مقصد ڈھونڈ لیا ہو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو اولاد کی خوشی ضرور دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی پھیل گئی، لیکن اس خاموشی کے اندر بہت کچھ تھا۔ اس کے دل میں امید تھی اور میرے دل میں الجھن۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، اس کی پشت میری طرف تھی، لیکن اس کے وجود میں ایک عزم محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دل میں اس وقت ہلکی سی خلش ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے کچھ زیادہ سختی کر دی ہے۔ اگر میں اسے تھوڑا سا گلے لگا لیتا، اگر میں اسے ذرا پیار سے بات کر لیتا تو شاید وہ اتنا نہ روتی۔ میرا دل اس کی طرف کھنچ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے قریب جاؤں، اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، اسے تسلی دوں، لیکن اسی لمحے میرے ذہن میں ماضی کی وہی تصویر آ گئی جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے خود کو روک لیا۔ میں نے اپنے دل کے دروازے کو پھر بند کر لیا۔ میں نے خود سے کہا کہ نہیں، تم دوبارہ اس راستے پر نہیں جا سکتے۔ وہ راستہ تمہیں وہاں لے جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس لیے میں نے خود کو اس سے دور رکھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن نیند پھر بھی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس رات ہم دونوں جاگ رہے تھے، وہ امید کے ساتھ اور میں خوف کے ساتھ۔ میرا یہ سال پورا ہی بڑا مصروف گیا تھا۔ میں گھر پہ زیادہ تر ہوتا ہی نہیں تھا، اور اگر گھر پہ ہوتا بھی تھا تو اپنی بیوی کے سامنے روب میں رہنے کی وجہ سے میں اس کو زیادہ اپنے قریب نہیں کرتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور ہمارے درمیان ایک خاموش فاصلہ قائم رہا۔ وہ اپنی جگہ قائم رہی اور میں اپنی جگہ جمع رہا، جیسے ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی دو الگ دنیاؤں کے لوگ ہوں۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے ایک ایسی خبر دی جس نے مجھے لمحے بھر کے لیے روک دیا۔ وہ میرے سامنے آئی، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر میں خوش نہیں ہوا بلکہ حیران رہ گیا، جیسے کسی نے اچانک ایک انجان بات میرے سامنے رکھ دی ہو۔ میں نے فوراً کہا کہ یہ کیسے؟ اس نے سکون سے جواب دیا کہ دوسرا سال ہے ہماری شادی کو، اور آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو خوشخبری چاہیے۔ اللہ نے کرم کر دیا،
میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی، جیسے اسے وہ چیز مل گئی ہو جس کے لیے وہ انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بس اتنا کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے لہجے میں نہ خوشی تھی نہ گرم جوشی۔ وہ پھر کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ابھی تو گھر پہ ہی ٹیسٹ کیا ہے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہسپتال قریب ہی ہے، تم خود چلی جایا کرو۔ میں نے اسے کچھ پیسے دے دیے۔ اس نے خاموشی سے پیسے لے لیے اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ جب ڈاکٹر کے پاس سے واپس آئی تو میں نے تب بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا، نہ اس کی رپورٹ کے بارے میں نہ اس کی طبیعت کے بارے میں، لیکن اس نے خود ہی بتایا کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے صرف سر ہلا دیا، جیسے یہ سب میرے لیے کوئی خاص بات نہ ہو۔ دن گزرتے گئے اور اس کی حالت بدلنے لگی۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگی، کبھی اسے کمزوری ہو جاتی، کبھی اسے چکر آ جاتے، کبھی وہ الٹیاں کرنے لگتی۔ اس کے چہرے کی رونق مدھم ہونے لگی، اس کا وزن کم ہونے لگا، گھر کا نظام بھی متاثر ہونے لگا، لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں یہ سب دیکھتا تھا لیکن میرے اندر کوئی خاص ہمدردی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ شاید میں اپنے اندر کے زخموں میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ کسی اور کا درد محسوس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ میرے دل میں ایک نئی خواہش جنم لینے لگی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر گھر میں اولاد آ جائے گی تو شاید سب کچھ بدل جائے گا، شاید اس گھر میں رونق آ جائے گی، شاید ایک بچہ اس خاموشی کو توڑ دے گا۔ میں خود سے کہتا تھا کہ جب یہ میرے بچوں کی ماں بن جائے گی تو شاید میرے دل میں اس کے لیے محبت بھی پیدا ہو جائے، لیکن اسی کے ساتھ میرے دل میں ایک عجیب سا شک بھی پلنے لگا، ایک ایسا شک جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میں بار بار سوچتا تھا کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ میں تو پورے سال گھر میں زیادہ رہا ہی نہیں ہوں۔ میرے ذہن میں بار بار وہی پرانی بات گھومتی رہی، وہی زخم تازہ ہو جاتے تھے اور میں خود سے پوچھتا تھا کہ کہیں یہ بھی مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے، کہیں یہ بچہ میرا نہ ہو۔ میرا ذہن مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں ہر وقت اسی سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں نے جس عورت کو پہلے اپنے گھر میں جگہ دی تھی وہ بھی مجھے دھوکہ دے گئی تھی، اور وہ تو میرے خاندان سے تھی جسے میں بچپن سے جانتا تھا۔ تو پھر اس کے بارے میں کیا یقین کر سکتا ہوں جسے میں نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ اب وقت رکتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ وہ 7 مہینے کی حاملہ ہو گئی۔ اس کی حالت اب کافی خراب رہنے لگی، اس کا چہرہ مرجھا گیا، اس کے جسم میں کمزوری واضح نظر آتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی۔ ادھر میرے دل کی شاخ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ ہر دن کے ساتھ اور مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا تھا اور میرے دل میں سوال اٹھتا تھا کہ کیا یہ سچ بول رہی ہے یا میرے ساتھ ایک اور کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اور میں انہیں سوالوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ یہ سائمہ ہر وقت فون میں بھی مصروف رہتی تھی، پتہ نہیں فون میں کیا دیکھتی رہتی تھی۔ جب یہ فون پہ مصروف ہوتی تھی تو کبھی اس کے چہرے پہ عجیب سی پریشانی آ جاتی تھی، کبھی یہ ہنسنے لگتی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے میں بدل جاتے تھے، جیسے وہ کسی کے ساتھ بات کر رہی ہو، جیسے کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہو اور وہ اس کے جواب دے رہی ہو۔ میں اسے دور سے دیکھتا تھا اور میرے دل میں ایک انجانا سا کھٹکا پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ جب بھی میں اس کے قریب جاتا اور اس کے فون کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً فون کو پیچھے کر لیتی تھی یا اسکرین بند کر دیتی تھی۔ اس کی یہ حرکت میرے دل میں مزید شکوک پیدا کر رہی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس سے سیدھا پوچھ لوں، لیکن پھر خود کو روک لیتا تھا کیونکہ میرے اندر پہلے ہی بہت کچھ ٹوٹ چکا تھا اور میں ایک اور سچ سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا اور اپنے دل میں کہانیاں بناتا رہتا۔ میرا ایک دوست تھا، شادی شدہ تھا۔ میں نے ایک دن اس سے بات کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزاریں تو کیا پھر بھی اولاد ہو سکتی ہے؟ میں نے یہ سوال ایسے پوچھا جیسے بس عام سی بات ہو، لیکن حقیقت میں میرے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ اس نے میری بات سن کر ہلکی سی ہنسی نکالی اور کہا، یار ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، ہم نے تو ایک دوسرے کے ساتھ کافی وقت گزارا، پھر کہیں جا کر ہماری پہلی اولاد ہوئی۔ ہم تو کافی پریشان بھی رہے تھے، ڈاکٹر بھی کہتی تھی کہ آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، دیر سے اولاد ہوتی ہے، جلدی نہیں ہوتی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل کو سکون ملنے کی بجائے اور بے چینی مل گئی۔ اس نے جو کچھ کہا وہ اس کی اپنی زندگی کا تجربہ تھا،
لیکن میرے لیے وہ بات ایک اور شک بن گئی۔ اس نے انجانے میں میرے دل میں ایک اور کانٹا چبھو دیا۔ میں نے فون بند کیا، کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اگر اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو پھر میرے ساتھ کیسے ہو گیا۔ میں اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ ہر انسان کی زندگی مختلف ہوتی ہے، ہر جسم مختلف ہوتا ہے، لیکن میرے اندر بیٹھا ہوا شک ہر دلیل کو رد کر دیتا تھا۔ اب جب بھی میں سائمہ کو فون پر دیکھتا تو میرا شک اور بڑھ جاتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہی ہے، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات میرے لیے ایک راز بن چکے تھے جسے میں حل کرنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اس کے ہر عمل کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی خاموشی بھی مجھے عجیب لگتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی مجھے کھٹکتی تھی، اور اس کا فون استعمال کرنا تو جیسے میرے دل میں ایک طوفان کھڑا کر دیتا تھا۔ میرے دوست نے شاید عام سی بات کہی تھی، لیکن اس بات نے میرے اندر کے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا تھا، اور اب میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مجھے ہر طرف دھوکہ نظر آ رہا تھا۔ ایک دن تو حد ہو گئی، میری بیوی کو میں نے دیکھ لیا، وہ کوئی پرچی چھپا رہی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پرچی تھی جسے وہ بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے وہ کوئی اہم بات پڑھ رہی ہو۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے فوراً وہ پرچی دونوں ہاتھوں کے پیچھے چھپا لی، جیسے کوئی بچہ اپنی غلطی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دل میں پہلے ہی شک کا ایک طوفان برپا تھا، اور اس لمحے اس کی یہ حرکت اس طوفان کو اور تیز کر گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ وہ گھبرا گئے، اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، جیسے وہ سچ چھپا رہی ہو۔ میں نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ نہیں، کچھ تو ہے تمہارے پاس، تم کیا چھپا رہی ہو؟ میں نے اپنی آواز بلند کر دی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میں نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے وہ پرچی اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس لمحے مجھے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ اگر وہ گر جاتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، لیکن وہ بچ گئی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میرے ہاتھ میں وہ پرچی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جب اس پر نظر ڈالی تو اس پر ڈاکٹر فیض کا نام لکھا ہوا تھا، وہی ڈاکٹر فیض جو ہمارے قریبی ہسپتال میں بیٹھتا تھا۔ میں نے اس کا نام کئی بار ہسپتال کے باہر بورڈ پر دیکھا تھا۔ اس ایک نام نے میرے اندر کے تمام شکوک کو جیسے یقین میں بدل دیا۔ میں نے فوراً سائمہ کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا کہ اگر مجھے تمہارے بارے میں کوئی الٹی سیدھی حرکت پتہ چلی تو تمہاری خیر نہیں۔ میری آواز میں دھمکی بھی تھی اور ٹوٹا ہوا اعتماد بھی۔ وہ میری طرف بڑھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا میری بات تو سنیں، لیکن اس وقت میرے کان سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ یہ سب کچھ صاف صاف دھوکہ ہے۔ میں نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ اب میں سچ جان کر رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تیزی سے ہسپتال کی طرف بڑھا۔ ہر راستے میں میرے قدم تیز تھے اور سانسیں بھاری تھیں۔ میرے دل میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سا خوف بھی تھا، جیسے میں کسی ایسے سچ کے قریب جا رہا ہوں جو میری باقی ماندہ زندگی کو بھی تباہ کر دے گا۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جہاں ڈاکٹر فیض بیٹھتا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ غصہ میرے اندر کھول رہا تھا، لیکن مجھے یاد تھا کہ سامنے بھی ایک مرد ہے اور بات سمجھداری سے کرنی ہوگی۔ میں نے گہری سانس لی اور شیشے والے دروازے سے اندر جھانکا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے دل میں جلتی ہوئی آگ پر مزید تیل ڈال دیا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ایک رپورٹ تھی اور اس رپورٹ پر میری بیوی کا نام لکھا تھا۔ وہ پوری توجہ کے ساتھ اس رپورٹ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ادھر یہ میری بیوی کی رپورٹیں ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے اور ادھر میری بیوی گھر میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریض موجود نہ ہو اور ڈاکٹر اس کی رپورٹ کو اتنی توجہ سے دیکھ رہا ہو؟ ضرور ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، ضرور کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ میرے اندر غصہ اپنے عروج پر تھا، لیکن پھر بھی میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن میرے اندر طوفان برپا تھا۔ میں نے سیدھا اس کی طرف دیکھ کر کہا آپ ہی ہیں ڈاکٹر فیض؟ اس نے سر اٹھایا اور سکون سے جواب دیا جی میں ہی ہوں۔
اس کی آواز میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، جیسے اسے میرے اندر کے طوفان کا اندازہ ہی نہ ہو۔ میں نے اپنا نام بتایا۔ اس نے فوراً کہا کہ کہیں آپ سائمہ سلیم کے شوہر تو نہیں ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں ہی اسی کا شوہر ہوں اور اسی کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہا کہ آپ نے تو آنے میں بڑی دیر کر دی صاحب، آپ سے تو میں نے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے خود کو تھوڑا سا سنبھالا، اپنی سانسوں کو قابو میں کیا اور کہا کہ کیا ضروری بات کرنی ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور کہا کہ ارے آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ پہلے آرام سے میری بات تو سنیں۔ میں کرسی پر بیٹھا تھا لیکن میرے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا اور خود کو تھوڑا سا ریلیکس کیا۔ پھر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا بتائیں کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ غالباً میری بیوی تو ماں بننے والی ہے اور یہ کیس تو کسی گائنی کی لیڈی ڈاکٹر کا ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اس کی فائل کیا کر رہی ہے؟ میں نے یہ بات ایسے انداز میں کہی جیسے کوئی وکیل جرح کر رہا ہو۔ میرے لہجے میں شک بھی تھا اور طنز بھی۔ ڈاکٹر نے سکون سے میری طرف دیکھا اور کہا کیس تو گاہنی کی ڈاکٹر کا ہی تھا اور ابھی بھی ان کا ہی ہے۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور اس کے اگلے جملے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بولا لیکن میں سرجن ہوں اور میری بھی ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ کی بیوی کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر کا غصہ ایک دم سے بھڑک اٹھا۔ میں نے فوراً کہا ہاں ہاں، آپ لوگ ہسپتال والے اپنے پیسے بنانے کے لیے آپریشن کر دیتے ہیں، کیوں کرنا پڑے گا اس کا آپریشن؟ وہ تو جوان جہان ہے، نارمل ڈیلیوری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ڈاکٹر نے میری بات غور سے سنی۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ بیزاری۔ وہ بہت پرسکون انداز میں بولا صاحب، آپ گھر سے لڑکے آئے ہیں یا شاید اسی لیے اس طرح بات کر رہے ہیں، لیکن ہم بلا وجہ کسی کا آپریشن نہیں کرتے۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا، لیکن میرے دل کے اندر ابھی بھی شک اور غصہ موجود تھا۔ اس نے کرسی کے قریب ہو کر کہا بات ایسی ہے کہ آپ کی بیوی کو ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ وہ یہ پریگنینسی کیری نہ کریں کیونکہ ان کی حالت بڑی خراب ہے اور اگر انہوں نے ان بچوں کو جنم دیا تو وہ خود اس دنیا میں نہیں رہیں گی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور تفصیل سے بات کرنا شروع کی۔ اس نے کہا آپ کی بیوی بہت کمزور ہے۔ ہر عورت کا جسم بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس پریگنینسی کو برداشت کر سکیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں خاموش ہو کر اس کی بات سن رہا تھا جس سے میرے اندر کی ساری آوازیں بند ہو گئی ہوں۔ وہ بولا جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے یہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہونے والے ہیں اور وہ بھی بیٹے ہیں تو انہوں نے ضد کر لی کہ وہ یہ پریگنینسی رکھنا چاہتی ہیں۔ ہم نے ان کو بار بار سمجھایا کہ اس طرح ان کی جان کو خطرہ ہوگا، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی۔ میں نے حیرت سے پوچھا پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور کہا انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے شوہر کو بچوں کا بہت شوق ہے اور اگر بچے نہیں ہوئے تو ان کا رشتہ نہیں چلے گا، اسی لیے وہ یہ خطرہ مول لے رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیں قسم دی کہ ہم آپ کو یہ بات نہ بتائیں۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ میرے ذہن میں وہ رات گونجنے لگی جب میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے اولاد چاہیے، تب شاید میں تم سے محبت کر سکوں۔ ڈاکٹر کی آواز ابھی بھی جاری تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اب معاملات کافی خراب ہو گئے ہیں۔ ویسے تو ان کا 7واں مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت ان کی حالت بگڑ سکتی ہے اور ان کی جان بچانے کے لیے ہمیں پوری ٹیم کو تیار رکھنا ہوگا۔ میں اس کی بات سن رہا تھا لیکن اب میرے کانوں میں ایک شور سا بھر گیا تھا جیسے دنیا کی ہر آواز ایک ساتھ گونج رہی ہوں۔ وہ بولا ہم اسی لیے آپ سے رابطہ کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ کو حقیقت کا علم ہو اور ہم مل کر کوئی فیصلہ کر سکیں۔ شکر ہے آپ خود ہی آ گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ کو سنبھالا اور کہا
کیا میرے بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہے؟ ڈاکٹر نے فوراً کہا، بچوں کی جان کو اس وقت کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، وہ صحت مند ہیں، اگر اس وقت بھی پیدا ہو جائیں تو 1 مہینہ نگرانی میں رکھیں گے، اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اصل خطرہ آپ کی بیوی کی جان کو ہے۔ یہ سن کر میرا سر جھک گیا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، اب کیا کریں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اب کافی دیر ہو چکی ہے، ہم نے انہیں شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ پریگننسی ختم کروا لیں اور بعد میں جب صحت بہتر ہو جائے تو دوبارہ کوشش کریں، لیکن وہ نہیں مانی۔ اب ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ انہیں بچا سکیں۔ میں نے بے بسی سے کہا، جو بھی ضروری ہے وہ کریں، جتنے بھی پیسے لگتے ہیں لگائیں، میری بیوی اور میرے بچوں دونوں کو بچا لیں۔ اور ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم بھی یہی کوشش کریں گے، آپ بھی دعا کریں۔ میں کرسی سے اٹھا تو میرے قدم بوجھل ہو چکے تھے، جیسے میں کوئی اور ہی انسان بن گیا ہوں۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور ہسپتال کی راہداری میں کھڑا ہو گیا۔ وہاں لوگوں کی آوازیں تھیں، قدموں کی چاپ تھی، لیکن میرے لیے سب کچھ خاموش ہو چکا تھا۔ میں جب ہسپتال سے نکلا تو میری سوچ بدل چکی تھی۔ میرا دل میرے خلاف گواہی دے رہا تھا، مجھے اپنے ہر لفظ پر غصہ آ رہا تھا۔ ہر وہ جملہ جو میں نے سائمہ سے کہا وہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا تھا، میں نے اسے شرط دی تھی، میں نے اسے محبت کے بدلے اولاد کا سودا پیش کیا تھا، اور وہ بیچاری اس سودا کو سچ سمجھ بیٹھی۔ وہ اپنے شوہر کی محبت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا بیٹھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ کیسے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی، کیسے وہ میری ڈانٹ سن کر بھی مسکرا دیتی تھی، کیسے وہ ہر حال میں میرے لیے کھڑی رہی، اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، میں نے اس کا خیال نہیں رکھا، میں نے اس کی بیماری کو نظر انداز کیا، میں نے اس کی تکلیف کو نہیں سمجھا، اور وہ اندر ہی اندر اپنی جان کی قیمت پر میرے لیے اولاد کی خوشی تیار کر رہی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے سڑک کے کنارے رک کر اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں خود اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے دب گیا ہوں۔ اب مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا اور بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بس گھر جا کے سائمہ سے معافی مانگ لوں گا، محبت کا اظہار کروں گا، اسے تسلی دوں گا، اسے کہوں گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب میں بدل جاؤں گا، اب میں اسے وہی عزت اور پیار دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ لیکن میں جب گھر سے نکلا تو میرے اندر غصہ تھا، میرے الفاظ سخت تھے، اور شاید اسی لمحے اس کے جسم نے وہ دباؤ برداشت نہیں کیا۔ میں جیسے ہی گھر واپس پہنچا تو منظر نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں بند تھیں اور سانس بھی ترتیب تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے ہلایا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف دوڑا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ بس کسی طرح یہ ہوش میں آ جائے، کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے۔ راستے میں بار بار اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے اسے اس حالت تک پہنچا دیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اسے ایمرجنسی میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، بی پی ہائی ہونا تو ایسی حالت میں بہت خطرناک ہے، ہمیں تو لگا تھا کہ 10-15 دن اور مل جائیں گے، لیکن اب یہ کیس اور بھی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اب تو ان کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، مجھے اپنی ہی سانسیں بھاری لگنے لگیں۔ وہ اندر تھی اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے بہت زیادہ ٹینشن لی تھی، اور یہ سب بھی میری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ حقیقت میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز نے جلدی سے آپریشن تھیٹر کی تیاری شروع کر دی۔ ہر طرف بھاگ دوڑ تھی، نرسیں سامان لا رہی تھیں، ڈاکٹر سنجیدگی سے بات کر رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے ہر چیز کسی بڑے امتحان سے گزر رہی ہو۔ مجھے باہر ویٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن میرے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے،
میں بار بار اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھتا اور پھر بیٹھ جاتا۔ ہر لمحہ مجھے سالوں جیسا لگ رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور آپریشن جاری تھا۔ ویسے تو ایسے آپریشن آدھے گھنٹے یا 45 منٹ میں مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن اس بار 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور ابھی تک کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں کو جوڑ رہا تھا، کبھی آنکھیں بند کر کے دعا کرتا، کبھی بے بسی سے چھت کو دیکھتا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز۔ وہ آواز اس پورے ہسپتال میں جیسے امید کی پہلی کرن تھے۔ ڈاکٹر باہر آیا اور کہا کہ ایک بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا ہے، اس کی حالت ٹھیک ہے۔ میرے جسم میں ایک لمحے کے لیے سکون کی لہر دوڑ گئی، لیکن وہ سکون مکمل نہیں تھا، کیونکہ دوسرا بچہ ابھی بھی اندر تھا اور میری بیوی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دوسرا بچہ بھی روتا ہوا باہر لایا گیا۔ اسے فوراً انکیوبیٹر میں رکھ دیا گیا۔ دونوں بچے زندہ تھے، صحت مند تھے، لیکن میری نظر صرف ایک ہی دروازے پر تھی جہاں میری سائمہ اندر تھی۔ اب بھی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ اب وقت رک سا گیا تھا، ہر لمحہ بھاری ہو گیا تھا۔ میں باہر بینچ پر بیٹھا تھا، لیکن میری روح اندر جا رہی تھی۔ میں بار بار خود سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے وہ لمحہ یاد آ رہے تھے جب وہ میرے لیے کھانا بناتی تھی، جب وہ خاموشی سے میری ڈانٹ سنتی تھی، جب وہ میری ہر سختی کے باوجود مسکرا دیتی تھی۔ اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اسے تنہا کیا، میں نے اسے خوف میں رکھا، میں نے اسے محبت کے بدلے شرط دی، اور وہ بیچاری اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا بیٹھی۔ میں اپنے دل میں دعا کر رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، ایک بار بس ایک بار اسے بچا لے، میں اسے کبھی بھی دکھ نہیں دوں گا، میں اسے اپنی زندگی سے زیادہ رکھوں گا، میں اسے اتنا خوش رکھوں گا کہ اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دوں گا۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ میں بس ایک ہی چیز مانگ رہا تھا، اپنی سائمہ کی زندگی۔ میں سجدے میں گرنے کو تیار تھا، ناک رگڑنے کو تیار تھا۔ بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ زندہ رہے، اور میں اسی بے بسی کے عالم میں ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا، جہاں ہر سیکنڈ میرے لیے قیامت بن چکا تھا۔ میرے بچے تو ٹھیک تھے، لیکن میری بیوی کا معاملہ بہت خراب ہو چکا تھا۔ اس کو فوراً ICU میں منتقل کیا گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو 11 بوتلیں خون کی لگ چکی ہیں۔ اس کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا، ہر لمحہ اس کی حالت نازک تھی۔ میں باہر کھڑا بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ کسی بھی طرح یہ زندہ رہے، چاہے مجھے اپنی ساری دولت بھی دینی پڑے۔ میں کچھ نہیں چاہتا تھا، بس اس کی زندگی وقت بہت بھاری تھا۔ ڈاکٹر بار بار آتے اور جاتے رہے، کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اگلے 48 گھنٹے بہت خطرناک ہیں، صرف دعا کریں۔ میں ہر وقت اس کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا، کبھی بیٹھ جاتا، کبھی اٹھ جاتا، مجھے اپنے جسم کا ہوش بھی نہیں رہا۔ پھر آہستہ آہستہ ایک معجزہ ہوا، اس کی حالت میں تھوڑی بہت بہتری آنے لگی، وہ ہوش میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، لیکن اب امید ہے۔ میں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا، لیکن وہ سکون مکمل نہیں تھا، کیونکہ ابھی بھی وہ مکمل طور پر محفوظ نہیں تھی۔ اس کے بعد اسے تقریباً 1 مہینہ ہسپتال میں رہنا پڑا۔ بچوں کو بھی انکیوبیٹر میں رکھا گیا، وہ بھی 1 مہینہ نگرانی میں رہے۔ اس پورے مہینے میں میری زندگی صرف ہسپتال کے چکر لگانے تک محدود ہو گئی تھی۔ پھر آخرکار وہ دن آیا جب میری بیوی گھر واپس آئی۔ اس کی حالت پہلے جیسی نہیں تھی، وہ کمزور تھی لیکن زندہ تھی، بچے بھی ٹھیک ہو گئے تھے، گھر میں دوبارہ زندگی لوٹ آئی تھی۔ لیکن اس سب کے بعد بھی میرا ہر لمحہ شکر ادا کرتے گزرتا۔ میرے دونوں بیٹے بھی ٹھیک ہیں اور میری بیوی بھی زندہ ہے۔ میں نے اس کے بعد اپنی پوری کوشش کی کہ اس سے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ کہتی تھی کہ تم بدل گئے ہو، اور میں خاموش رہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں بدل نہیں رہا، بس اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اسے سب کچھ بتا دیا جو ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا اور جو میں نے سوچا تھا۔ اس نے میری بات سن کر کہا کہ آپ مجھے پہلے دن بتا دیتے۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ
تم میری خوشی کے لیے اپنی جان پر کھیل گئی ہو، یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے اسے کہا، سچ کہتے ہیں مرد کو مخلص عورت ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اور تم میری زندگی کی مخلص عورت ہو۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا انداز بدل گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک نئے سرے سے رشتہ بنایا، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ اب اس سب کو 2 سال گزر چکے ہیں، بچے 2 سال کے ہو گئے ہیں، وہ چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، ماما بابا بولتے ہیں، گھر میں ہر وقت ایک رونق ہے۔ میری بیوی بھی اب پہلے سے بہتر ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کی یاد آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ جب مجھے لگا تھا کہ میری ساری زندگی برباد ہونے والی ہے، ان دونوں نے مجھے یہ سکھایا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا، اور بھروسہ کرنے والا غلط نہیں ہوتا۔ اصل غلطی بھروسہ توڑنے والے کی ہوتی ہے، اس لیے بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن سمجھ کے ساتھ، اور دل میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ معافی اور نرمی انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ اور میں نے ایک اور چیز بھی سیکھی کہ ہم اللہ سے اپنے لیے معافی مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کو معاف نہیں کرتے، حالانکہ معاف کرنا ہی اصل سکون ہے۔ میرے دل میں اقصیٰ کے لیے جو بھی خلش تھی، وہ بھی میں نے آہستہ آہستہ دل سے نکال دی، یہ سوچ کر کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب نفرت کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی۔ آخر میں یہی سمجھ آیا کہ زندگی میں سکون صرف تب ملتا ہے جب انسان دل کو صاف کر لے اور رب پر بھروسہ رکھے۔ سکون انسان کے دل میں تب اترتا ہے جب وہ اپنے رب کے فیصلے کو دل سے قبول کر لیتا ہے۔ زندگی میں خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان صبر کو اپنا ہتھیار بنا لے، کیونکہ صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، وہ ہر مشکل کے بعد آسانی کو ضرور دیکھتا ہے۔ انسان جب دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اس کے دل سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ نفرت دل کو اندھیرا کر دیتی ہے، جبکہ محبت اور معافی دل کو روشن کرتی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے، لیکن وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو آزمائش میں بھی اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑتے۔ زندگی میں دولت سے زیادہ اہم چیز سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے دل کا ہر خوف ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایک نئی امید پیدا ہو جاتی ہے۔